اچھا سر، یہ اخوت فاؤنڈیشن ہے کیا؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس کا خیال کیسے آپ کو آیا؟ یہ کیوں شروع کیا آپ نے؟ کیا ہوا؟ جی دیکھیں، میں اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ، تو میرے 3-4 اس کے جواب ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اخوت از دی ریفلیکشن آف دی بیسٹ تھاٹس ان دا سوسائٹی. معاشرے میں جو محبت کے، ایثار کے اور قربانی کے جو جذبات ہیں نا، ان کا ایک اجتماعی اظہار ہے. دیکھیں، فرد کی سطح پر ہر شخص نیکی کرتا ہے. آپ بھی نیکی کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار نیکی کرتا ہوں. کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا دینا، کسی کو پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کو پڑھا دینا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. اچھا، جب یہ نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر اخوت بنتی ہے. جب یہ نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر شوکت خانہ بنتا ہے، پھر ایس آئی یو ٹی بنتا ہے، پھر انڈس اسپتال بنتا ہے، تو پھر چلڈرن ہارٹ سوسائٹی بنتی ہے، سیلانی بنتی ہے، تو ایدھی فاؤنڈیشن بنتی ہے. پھر اچھا، اب جس معاشرے میں اس طرح کی ادارے جتنے زیادہ ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس معاشرے میں اجتماعی طور پر سوچ جو نیکی کی اور ایثار کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، بڑے بڑی عمارات سے، بڑے بڑے سڑکوں سے، شاہراہوں سے، بندرگاہوں سے کسی ملک کی عظمت کا راز جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوتا. کسی ملک کی عظمت کا راز اس امر میں پنہا ہے کہ وہاں پر جو سب سے مجبور، مقہور اور سب سے جو استحصالی طبقہ ہے نا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور اس کا درد کتنا رکھتا ہے. یہ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو پہچانا نہیں ہے. تو اخوت ہماری اجتماعی نیکی کی جو خواہش کا ثمر ہے. اور یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مواقعات مدینہ سے لیا گیا جو پیغام ہے، تو وہ پیغام آپ کے سامنے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک غریب شخص کو، ایک جو خوشحال شخص اپنا لے، ایک مہاجر کو، ایک انصار اپنا لے، تو وہ جو پیغام تھا اس کے اندر ہر زمانے کے لیے ایک پیغام ہے. وہ پیغام صرف 1400 برس قبل نہیں تھا. وہ پیغام یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر محرومی ہے یا دو طبقے ہیں، تو ایک طبقہ جو محروم ہے اس کو اپنا لیا جائے اس طبقے کی طرف سے جو محروم نہیں ہے. ایک شخص کو اپنا لے. 50% اگر ہیوز ہیں تو 50% ہیو ناٹس ہیں. تو ان کی اگر دوستی اور رفاقت ہو جائے تو شاید ریاست کی مدد کے ساتھ کے بغیر بھی ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں. تو ریاست تو اس کو اور خوبصورت بنائے گی. تو ریاست کا کام ہے سر، دیکھیں، فیسیلیٹیٹر. ریاست کا کام ہے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا جہاں پر ہر شخص کو قانون کی نگہبانی محسوس ہو. میکرو سطح پہ کام کرتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی سطح پر یہ فرد کی اور کچھ غیر سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں مدد دیتی ہے، اپنی کنٹریبیوشن کیسے کرتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ مطلب میں خود بھی ایک نوجوان ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نوجوانوں میں اس طرح کا بھی شعور بہت کم ہے. وہ آتا نہیں ہے، کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شاید ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، یا وہ اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے، لاؤبالی سی عمریں ہوتی ہیں. بچپن سے یہ خیال تھا، یعنی جب نوجوان تھے، کہ یار مجھے اب کسی کا کرنا ہے، یہ بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گا. میں نے تو بہت سے نوجوانوں کو اس آگ میں سلگتے ہوئے دیکھا، کودتے دیکھا، ہاں، اس خدمت کے جذبے میں مزین دیکھا. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو ایسے جوان میں نے دیکھے ہیں. تو آپ کے ساتھ انوالو کر کام کر رہا ہے. ایک خاص، اور اس کورونا میں میری پرسیپشن غلط ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں. پنجاب یونیورسٹی کا ایک لڑکا، ایک لڑکی، 27 مارچ کو ان کی شادی، ٹھیک ہے، نہیں ہوئی شادی، نہیں ہو سکتی کورونا کی وجہ سے. اچھا، انہوں نے کوئی پیسے بچائے ہوئے تھے اپنے کہ جی ہم نے ہنی مون پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو شادی تو موسٹ پون ہو گئی. انہوں نے وہ جتنے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ کورونا فنڈ میں دے دیے. اب دیکھیں نا، یہ کیا تو ہے نا. یہ دیکھیں، انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں شاید یہ ایک تاریخی واقعہ ہو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، شادی جب ہوگی پھر اکٹھے کر لیں گے پیسے. تو یہ وقت شاید پھر نیکی کا اگر ہاتھ سے نکل گیا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیکی کی تو کوئی قضا نہیں ہے، تو اسی وقت ادا کرنی ہے جب ضرورت ہوگی. تو انہوں نے یہ دے دیے. اب اس طرح کی میں بے پناہ مثالیں ہیں. لوگوں نے جس طریقے سے، بچوں نے گھر سے نکلے، وسائل اکٹھے کیے، تقسیم کے عمل میں شامل ہوئے، آنسو پونچھے،
مدد کرتے ہیں پوری بغیر کسی منافع کے فائدے کے. یہ دیکھیں Voluntarily total. اس کا جو ہے نا اس کا کوئی وقت کی یا عمر کے کسی حصے کی قید نہیں, یہ صرف احساس ہے جب جاگے, جب بیدار ہو جائے, جب ٹھوکر لگ جائے, جب خیال ہو جائے. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک لاوبالی پن ہوتا ہے, آپ کے شعور کی پختگی نہیں ہوتی, آپ کو ابھی ٹھوکریں نہیں لگی ہوتی, تو وہ ایک وقت بھی انسان کو پختہ سے پختہ تر کرتا ہے. لیکن مثلا میں آپ کو یہ بھی کل بھی میں کسی سے شاید یہ بات کہہ رہا تھا کہ عبدالستار ایدھی صاحب نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میں جب اسکول جاتا تھا تو میری والدہ مجھے 10 پیسے دیتی تھی, 5 پیسوں کے 2 سکے. ایک کہتی تھی کہ ایک تمہارے لیے ہے, ایک تمہارے دوست کے لیے. یعنی ایک کہ میں نے چیزیں کھانی ہیں, ایک میں نے کسی اپنے دوست کو کھلانی ہے. تو اب وہ بچپن سے ہی اس کی والدہ نے ان کو کس راہ پہ ڈال دیا جس میں دینا ہے, جس میں شیئرنگ ہے, جس میں قربانی ہے. تو وہ پھر عبدالستار ایدھی تو پھر ایسے ہی بنتے ہیں. تو آپ یہ بھی ایک پیغام ہے آج کے اس پروگرام کے توسط سے. تو سر اخوت جو ہے وہ بیسیکلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کرتی ہے, کیا کیا کام ہے, آپ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز, یعنی ابھی تک کون کون سے پروجیکٹس ہو چکے ہیں؟ کسی بھی ادارے کا نا ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارا ویژن ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تعمیر میں لوگوں کی مدد کریں گے جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملے. اب یہ ہے وہ منزل جہاں ہم نے پہنچنا ہے. آج پہنچیں, 10 سال بعد پہنچیں, 100 سال بعد پہنچیں, اگلی نسلیں پہنچیں, اس سے اگلی نسل لے کے جائیں. تو یہ ریلے ریس ہے نا, ہم کچھ دیر بھاگیں گے, شمع کسی اور کو دیں گے اور آگے چلے گا. الٹیمیٹ ویژن یہ ہے. اچھا, اب اس ویژن پر پہنچنے کے 100 طریقے. اس کے لیے آپ جسے کہتے ہیں اسکول بنانا شروع کر دیں, ہیلتھ کی سروسز دینا شروع کر دیں, روزگار کریٹ کرنا شروع کر دیں, سیاسی, سماجی, معاشی جو مختلف پہلو ہیں ان کے حوالے سے کام شروع کر دیں, جرنلزم میں چلے جائیں, لوگوں کو احساس بیدار کرنے کے لیے کوئی بھی ٹرو ڈائریکشن دکھائیں ان کو. تو ہم نے کہا کہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر رہا. اور وہ کام کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے یا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں کو بغیر سود کے قرضے دے اور ان کو کہے کہ بھائی تم نے بھیک نہیں مانگنی, تم نے محنت کرنی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور پھر ایک دن لینے سے دینے والا بننا ہے. واہ. تو ہم نے مائکرو فائنانس کو یا فائنینشیل انکلوژن کو اپنی اسٹریٹجی بنائی, لیکن اس میں ہم نے تبدیلی یہ کی کہ سود نہیں لینا. واہ واہ. اور بنیاد اس کی وہ اسی مواخات سے جوڑ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک جو ہے صاحب ثروت ایک کم خوشحال سے دوستی کر لے, اور اس دوستی کی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ اس کو کہے کہ یہ لو 50,000 روپے یا یہ لو 1,00,000 روپیہ, جاؤ جا کے کاروبار کرو, ہاتھ نہیں پھیلانا. یہ مسلمان کی, انسان کی شان کے خلاف ہے. اچھا, پھر 10 سال ہم نے صرف قرض حسن دیا, یعنی چھوٹی سطح پر لوگوں کو ریڈی ہے, دکان ہے, گروسری سٹور ہے, سائیکل ریپیئر شاپ ہے, اس قسم کی چیز. اور لوگوں نے واپس کیے. بالکل بالکل. یوں تو آج 19 برس 20 برس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ 115 ارب روپوں کی رقم کوئی 35 لاکھ خاندانوں کو گئی ہے, اور واپسی کی شرح 99.9% ہے. اللہ, واقعی 99.9%. جی, یعنی یہ تو تقریباً نہ کوئی بھی نہیں, مطلب بالکل. یہی تو اس پورے تصور کی فتح ہے. عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں, بعد میں کوئی ریسورسز نہیں ہوتے, کھا جاتے ہیں, بعد میں پیسے نہیں واپس ہو پاتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی یہ لفظ فکرہ دہرایا, آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہم نے اپنے قوم کی عظمت کے راز کو ابھی پہچانا نہیں ہے. ہم نے اس قوم کو ہم نے ناپا ہے بڑے سرسری انداز میں. صحیح بات. پاکستان لاہور, کراچی, اسلام آباد یا پشاور کا نام نہیں ہے. پاکستان ٹوٹی پھوٹی بستیوں, بے آباد جو ہیں گھر ہیں, کالونیز ہیں, قصبوں, کالونیوں, کچی بستیوں, پہاڑوں کی چوٹی پر آباد بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھروں ان کا, اور صحراؤں میں بیٹھے ہوئے بسنے والے خانہ بدوشوں کا نام ہے. آپ ان کے پاس جائیں, ان کے سے اظہار محبت کریں, آپ صرف اظہار محبت ہی کر دیں, پھر دیکھیں کہ وہ آپ کو کیسی تصویر نظر آئے گی. ڈاکٹر مجھے ایک بریک مختصر سی لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک بڑی پیاری باتیں چل رہی ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.